بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 جنوری 2024 بروز ہفتہ اور 8 رجب بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب ہر سے اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی اور اہم اپڈیٹس ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ شاہی فرامین جاری کر دیے کہ مزید 12 لوگوں کو سعودی عرب کی نیشنلٹی مل گئی۔ سعودی محکمہ حوالے مدینہ نے کہا کہ شاہی فرمان کے تحت مزید 12 لوگوں کو سعودی نیشنلٹی دی گئی ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق سعودی نیشنلٹی 3 بہن بھائیوں کو اور ایک فیملی کو دی گئی ہے۔ فیملی 2 بیواؤں اور 7 بچوں پر مشتمل ہے۔ ریاض ریجن میں محکمہ حوالے مدینہ نے بتایا کہ شاہی فرمان کے تحت سلمان شیمہ فراز کو شہریت دی گئی ہے۔ یہ علی احمد محمود الکرانی العقیدی کی اولاد ہیں۔ محکمہ حوالے مدینہ ریاض نے ایک اعلان اور میں کہا کہ غزیب ہدی محمد الناصرہ الولدہ کو بھی ان کی فیملی کو بھی سعودی نیشنلٹی دی گئی ہے۔ اس سے پہلے شاہی حکم پر 8 بھائیوں اور 5 لوگوں کو سعودی شہریت دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ اعلان جدہ پر عمل درآمد ہی سوڈانی بحران کا واحد حل ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں ہونے والی غیر جانبدار تحریک کی سربراہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخلیجی کر رہے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق غیر جانبدار سربراہ کانفرنس کے شرکا وہ دنیا بھر میں اہم سیاسی اور اقتصادی مسائل کے مؤثر حل کے لیے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سعودی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ سوڈان کے موجودہ بحران کے حل کا واحد راستہ اعلان جدہ پر عمل درآمد کرنا ہے۔ سعودی عرب جدہ مذاکرات 2 کی بحالی کے لیے متعلقہ فریقین کو آمادہ کر رہا ہے۔ گرین ہاؤسز میں اسٹرابری، سرخ انجیر اور امریکی انار کی کاشت۔ سعودی عرب میں الجوف ریجن کے کاشتکاروں نے گرین ہاؤسز میں اسٹرابری، سرخ انجیر اور امریکی انار کی کاشت میں کامیابی حاصل کی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق الجوف میں وزارت زراعت کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر عبدالعزیز الرجیعی نے گرین ہاؤسز میں اسٹرابری اور زرعی فارم کا دورہ کیا۔ انہیں 324 مربع میٹر کے رقبے میں قائم 22 گرین ہاؤسز پر مشتمل زرعی فارم دکھایا گیا۔ ہر گرین ہاؤس میں اسٹرابری کے 6000 پودے لگائے گئے ہیں۔ سالانہ پیداوار 70 ٹن تک ہو رہی ہے۔ پائیدار زراعت کے فروغ اور ریسرچ کرنے والے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ الجوف میں اسٹرابری کی کاشت میں کامیابی کے کئی وجوہات ہیں۔ یہاں زرعی فارموں کو کفایتی ریٹ پر پودے فراہم کیے گئے۔ سعودی عرب عمدہ پیداوار یقینی بنانے کے لیے اسٹرابری کے مختلف قسم کے پودے امپورٹ کر رہا ہے۔ قومی مرکز کے بیج کے ذریعے اسٹرابری کے پودے تیار کرنے کے حوالے سے ایک اہم جائزہ مکمل کیا ہے تاکہ اسٹرابری کی پیداوار پر آنے والی قیمت کم ہونے کے ساتھ ساتھ فصل کا دورانیہ محدود اور پیداوار بہترین ہو سکے۔ عمرہ سیزن کا عروج 270 کمپنیاں زائرین کے استقبال اور خدمات کی فراہمی کے لیے تیار۔ سعودی عرب کی حج، عمرہ اور زیارت سرگرمیوں کی قومی کمیٹی کے رکن سعید باہشواہ نے انکشاف کیا کہ رواں ماہ رجب اور شعبان اور رمضان کے مہینوں میں بیرون ملک اور دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے عازمین کی تعداد میں اضافہ دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ان مہینوں کو موجودہ عمرہ سیزن کے لیے عروج کا دور سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 270 عمرہ کمپنیاں اور ادارے ضیوف الرحمان کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ یہ کمپنیاں عازمین کو ان کی آمد سے لے کر عمرہ اور زیارت کے رسومات ادا کرنے کے بعد ان کے اپنے ممالک کو روانگی تک بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کی طرف سے عمرہ سیزن کے عروج کے ایام میں ضیوف الرحمان کو بہترین اور مثالی خدمات کی فراہمی کی ہدایات کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی، انڈونیشیا، مصر، تونس، الجزائر، پاکستان، لیبیا، ازبکستان، آذربائیجان، ملائیشیا، بھارت سے عمرہ زائرین عمرہ کی بڑی تعداد عمرہ سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب آئے گی۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ایڈوائزر ترکی بن عبد المحسن آل شیخ نے ریاض سیزن کپ کے میچز ہیں اس کے ٹکٹوں کے اجراء کا اعلان کر دیا۔ یہ 3 طرفہ ٹورنامنٹ جو 2 سعودی کلبوں الہلال، النصر اور امریکی کلب انٹر میامی جن کے میچز ریاض سیزن کی سرگرمیوں کے دوران لیگ سسٹم میں منعقد ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 29 جنوری کو الہلال اور انٹر میامی کے خلاف میچ سے شروع ہوگا، جبکہ کرسٹیانو رونالڈو اور لیونل میسی کو اکٹھا کرنے والے النصر اور انٹر میامی کے درمیان میچ جمعرات 1 فروری کو ہوگا، جبکہ الہلال اور النصر کے درمیان متوقع میچ 4 فروری کو کھیلا جائے گا۔ یہ سعودی روشن لیگ کے 15ویں راؤنڈ کے میچوں کے ساتھ دوبارہ شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہوگا۔
سعودی عرب میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفینس نے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے اعلان کردہ چارکول اور لکڑی کا استعمال کرتے وقت حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ گھر سے باہر نکلنے یا سوتے وقت کوئلے اور لکڑی والی آگ کو بجھانے پر زور دیا۔ بند جگہوں پر روشنی اور وہاں پر لگانے جگہ کو ہوا دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا، اور گھٹن کو روکنے کے لیے بچوں کو اس کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے نجی پرواز پر 4 مسافر۔ ایک سویڈن، ایک اطالوی اور پہلے ترک باشندے سمیت 4 مسافروں نے اسپیس ایکس راکٹ کے ذریعے ایک خصوصی مشن پر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا سفر شروع کر دیا۔ راکٹ نے فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے اڑان بھری، اور توقع ہے کہ وہ آج اپنے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچے گا، جہاں کئی مہینوں سے ٹریننگ کرنے والے مسافر وہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر تقریباً 2 ہفتے گزاریں گے، وہاں پر سائنسی تجربات کریں گے۔ اس مشن کو ایکزیوم مشن 3 کا نام دیا گیا ہے۔ 2023 اور 22 میں 900 ملین میں فلموں کے ٹکٹ فروخت ہوئے۔ فلم کمیشن نے انکشاف کیا 2022 اور 23 میں ٹکٹوں کی فروخت 900 ملین وہ سالانہ کی جو حد ہے اس کو بھی عبور کر گئی ہے، جبکہ 2023 میں فروخت ہونے والے سینما ٹکٹوں کی تعداد ہے وہ 17 ملین اسے تجاوز کر گئی ہے۔ اتھارٹی نے باکس آفس پر سعودی فلموں کے عنوان سے ایک اوپن ورچوئل میٹنگ کا اہتمام کیا، جس کے دوران انہوں نے سعودی باکس آفس کی کارکردگی اور مختلف لوکل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر سعودی فلموں کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ انڈیا کی نجی ایئر لائن کا 150 بوئنگ طیارے خریدنے کا اعلان۔ انڈیا کی نئی ایئر لائن اپنی سروس کے لیے 150 بوئنگ میکس جہاز خریدے گی، اور یہ آرڈر اسی جہاز ساز کمپنی کو دیا گیا ہے جس کے بنائے جہاز کا دروازہ رواں ماہ اڑان بھرنے کے فوراً بعد اکھڑ گیا تھا۔ خبرساز ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اکاسا ایئر کے CEO وینے ڈیوبے نے انڈیا کے جنوبی شہر حیدرآباد میں ایک ایئر شو کے دوران اپنی کمپنی کی جانب سے بوئنگ 737 میکس 10 اور 737 میکس 8-200 کے آرڈر دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا اس آرڈر کے بعد ایئر لائن کے پاس جہازوں کی تعداد 226 ہو جائے گی۔ اس وقت وہ 22 بوئنگ 737 میکس اور 8 اور میکس 8-200 طیارے استعمال کر رہی ہے۔ جعلی ویزے پر دبئی سے یورپ جانے کی کوشش کرنے پر عرب فیملی کو قید اور ڈی پورٹ کی سزا۔ UAE میں دبئی کے عدالتی حکام نے جعلی ویزے پر دبئی سے یورپ جانے کی کوشش پر ایک عرب شہری اور اس کے 4 بیٹوں کو 1 ماہ قید اور ڈی پورٹ کی سزا سنا دی، اور جعلی ویزا فراہم کرنے والے عرب شہری کو بھی سزا سنائی دی گئی، اور جعلساز نے عرب فیملی کو پیشکش کی تھی کہ وہ یورپ کا ویزا جاری کرا سکتا ہے اور اپنے اثر و رسوخ سے انہیں یورپ میں قیام کا بندوبست کر کے دے سکتا ہے۔ فی ویزا 1000 یورو فیس مانگی تھی۔ عرب فیملی کا کہنا تھا شک پڑنے پر کہ ویزا اصلی نہیں بلکہ جعلی ہے، کیونکہ کاغذ سادہ نوعیت کے تھے، لیکن پھر بھی اس لالچ میں کہ وہ یورپ پہنچ جائیں گے، جعلی ویزے پر ہی دبئی ایئرپورٹ کے راستے جانے کی کوشش کی۔ دبئی ایئرپورٹ حکام نے جعلی ویزوں کے شک میں انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا، جہاں سے قانونی کارروائی کے بعد کیس عدالت کو دے دیا گیا۔ سعودی ایجنسی کے تحت مالاکنڈ اور پشین میں 695 فوڈ باسکٹس تقسیم۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ اور صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین میں 695 فوڈ باسکٹس تقسیم کی ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایسپی کے مطابق امدادی سامان سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 4865 انتہائی ضرورت مند لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ پروگرام سعودی عرب کی جانب سے دنیا بھر میں ضرورت مند لوگوں اور ممالک کی مدد کے لیے فراہم کی جانے والی امدادی کوششوں کا حصہ ہے، جس کے تحت فوڈ سیکیورٹی کو بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے صوبہ قندھار کے ضلع غورک میں 400 فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے، جس سے 2400 لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جبکہ یمن میں کھجور کے 3000 کارٹن تقسیم کیے، جن سے 18000 لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ GCC ممالک میں مقیم غیر ملکی امارات کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ UAE کی ڈیجیٹل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ GCC ملکوں میں مقیم غیر ملکیوں کو امارات آنے کے لیے ای ویزا حاصل کرنا ضروری ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق اماراتی ڈیجیٹل گورنمنٹ نے کہا کہ ای ویزا امارات آنے سے پہلے حاصل کرنا ہوگا۔ اس پر وہ آمد کی تاریخ سے 30 دن تک امارات میں قیام کر سکیں گے۔ اس میں مزید 30 دن کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ امارات کا کہنا ہے کہ GCC ممالک سے کسی بھی غیر ملکی آنے کے لیے ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں دبئی اقامہ ادارے، دبئی غیر ملکی امور اور UAE کے قومی شناخت اور کسٹم چیک پوسٹ ادارے سے رجوع کرنا ہوگا۔ ای ویزے کی منظوری کی صورت میں ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ کسی بھی مقیم غیر ملکی کے زیر کفالت لوگ یا ان کے ساتھ غیر ملکی کے ساتھ ان کو بغیر ویزا وہ جاری نہیں ہوگا۔
ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 15 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 63 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 58 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 4 پیسے، منی گرام 74 روپے 4 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 83 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 75 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 71 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 82 پیسے، منی گرام 21 روپے 81 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 82 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔